دوستو، پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے اتحاد کو بہت نقصان پہنچا۔ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ یورپ کی اتحادی فورسز سے تھا۔ یورپ کی اتحادی فورسز میں اس وقت برطانیہ، فرانس، اٹلی، یونان اور گریک شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ عربوں کی غداری کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اتحادی فورسز نے مکمل سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن کمال اتاتürk نے اناطولیہ میں آ کر ایک ایسا جامع لشکر تشکیل دیا کہ جس نے اپنے ہمت اور حوصلے سے اتحادی فورسز کو شکست دی اور ترکی سے نکال بحر کیا۔ اس جنگ میں ترکی اپنی ساکھ کو کسی حد تک بچانے میں کامیاب رہا، لیکن جرمنی کا اس جنگ میں بہت برا حال ہوا۔ جرمنی کو اس جنگ میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی کے کئی علاقے اتحادی فورسز کے قبضے میں چلے گئے تو اتحادی فورسز نے جرمنی کے باشندوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتحادی فورسز نے ایک ٹرین یارڈ میں بہت سے جرمنوں کو ذلیل کیا۔ ان جرمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ وہ واقعی شرمناک تھا اور اسی وقت دوسری جنگ عظیم کے بیچ بو دیے گئے تھے۔ سن 1922 میں جرمنی نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی کے حالات بہت بدتر تھے اور ساتھ ہی ساتھ اتحادی فورسز نے جرمنی کو اس بات پر بھی مجبور کیا کہ جرمنی پہلے جنگ عظیم میں اتحادی فورسز کے ہونے والے نقصان کو پورا کرے۔ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے جرمنی کی حالت بہت خستہ تھی۔ جرمنی کی معیشت بہت تباہ ہو چکی تھی اور جرمنی میں تمام فیکٹریاں اور کارخانے بند تھے۔ جرمنی کے باشندوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ وہ یورپ کے اتحادی فورسز کا قرض چکائے۔ جرمنی کے لوگ تو پہلے ہی اتحادی فورسز کے خلاف تھے، لیکن ان اقدامات کی وجہ سے جرمنی کی عوام میں اتحادی فورسز کے خلاف غم و غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ ان سب حالات کا نازی پارٹی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نازی پارٹی نے اقتدار میں آنے کے لیے بہت بڑے بڑے جلسے جلوس شروع کیے اور عوام کے جذبات کو اتحادی فورسز کے خلاف بھڑکایا، کیونکہ دوستو اس وقت جرمنی کی قوم بہت غم و غصے کا شکار تھی۔ ظاہر ہے جرمنی ایک بہت بڑی جنگ ہارا تھا اور اب اتحادی فورسز جرمنی کو اس بات پر بھی مجبور کر رہے تھے کہ جرمنی اپنی خستہ حال معیشت کے ہوتے ہوئے بھی اتحادی فورسز کو پیسے دے۔ دوستو یہ سب جرمنی کے لیے بہت مشکل تھا۔ نازی پارٹی نے اپنی بہت سی تحریکیں چلائی اور بالآخر نازی پارٹی کی یہ سب کوششیں کامیاب رہی، کیونکہ جرمنی میں 1922 سے لے کر 1933 تک کوئی بھی وائس چانسلر جرمنی کے حالات کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر 1933 میں نازی پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ پارلیمانی الیکشن جیت گئی۔ اس پارٹی کے الیکشن جیت جانے کے بعد جرمنی میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جرمنی کے لوگ ایک ایسی انقلابی لیڈر کے منتظر تھے کہ جو آ کر جرمنی کو ان سب حالات سے بچائے۔ اور دوستو اس نازی پارٹی کے سربراہ کا نام تھا ہٹلر۔